बुलेटिन में खुश आमदीद। आगाज में आपको बताएं, निगरान हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता कर दिया गया। फी लीटर 283 रुपए 38 पैसे का हो गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल की कीमत में 15 रुपए कमी की गई। नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे सस्ता कर दिया गया। 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत 214 रुपए 85 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए कमी की गई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर आवाम तो खुश हैं, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत के बाइस महंगाई में इजाफे पर परेशान हैं। कहते हैं पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी होनी चाहिए। पेट्रोलियम कीमतों में कमी का होश महंगाई पर भी असर पड़ना चाहिए। हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई की जेल में समाअत के खिलाफ दरखास्त की समाअत पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त निपटा दी। फैसले में कहा गया है कि दरखास्त पर वजूहात तहरीरी फैसले में बताई जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला सुनाया। तो साइफर केस में अखराज मुकदमा की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद चौधरी से। हुसैन, अब तक की समाअत का अहवाल बताइए। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस का ट्रायल रोकने और जो दीगर मुतफरिक दरखास्त थी लतीफ खोसा की जानिब से आज दलाइल किए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की है। वकील सरदार लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, जबकि FIA के जो दलाइल डिवीजन बेंच की समाअत के बाद होंगे। लतीफ खोसा ने कहा कि बदनीति की बुनियाद पर यह केस बनाया गया। 10,000 PTI के लोग गिरफ्तार किए गए। चेयरमैन PTI के खिलाफ मुकदमा बनाने की सेंचुरी मुकम्मल की गई है। वकील की जानिब से जो है वो ये भी कहा गया है कि अगर आइंदा समाअत के लिए जाना है तो अदालत कार्रवाई जो है वो स्टे कर दे। जिस पर उन्होंने ये भी कहा कि अब भी वर्ल्ड कप हो रहा है, आज भी याद आता है कैसे वर्ल्ड कप जीता गया था। वकील के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स जो है वो सामने आए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप DB के बाद आ जाएं, अभी 11:30 हो गए हैं और उसके बाद डिवीजन बेंच की समाअत होगी और उसके सुना जाएगा। लतीफ खोसा के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं और FIA डिवीजन बेंच के बाद अपने दलाइल जो है वो जारी रखेगी और तकरीबन डिवीजन बेंच की समाअत तक समाअत में वक्फा किया गया। बहुत शुक्रिया हुसैन अहमद चौधरी। लाहौर हाई कोर्ट में नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने शहरी मशकूर हुसैन की दरखास्त पर समाअत की। उधर लाहौर हाई कोर्ट में कुरान के तर्जुमे में तहरीफ के खिलाफ अदालती फैसले पर अमल न करने से मुतालिक समाअत हुई। अदालत ने हुक्म दिया वजीर आजम और वजीर आला पंजाब 4 बजे तक पेश हों, न आए तो फैसला सुना देंगे। फिर अदालत जाने, कौम जाने और तारीख जाने। दौरान समाअत अदालत ने एडवोकेट जनरल पंजाब को बात करने से रोक दिया। मुकालमे में कहा आप हमारा और कौम का वक्त ज़ाया मत करें। इस्तफसार किया कि अटॉर्नी जनरल किधर हैं। सरकारी वकील ने कहा अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सवाल किया वजीर आजम कहाँ हैं। इस पर सरकारी वकील ने कहा वो अहम मसरूफियात की वजह से पेश नहीं हो सके। अदालत ने कहा बताएं चीफ एग्जीक्यूटिव कुरान के बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। आज ही 4 बजे तक पॉलिसी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए। कौम जान ले कि वजीर आजम को कुरान के बारे में बुलाया गया था। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी वकील से सवाल किया वजीर आला पंजाब किधर हैं। अस्पतालों और अंडर पासिस के इफ्तिताह के लिए पहुंच सकते हैं तो कुरान से मुताल्लिक बयान के लिए क्यों नहीं आए। किस बात से घबरा रहे हैं। अगर घबरा रहे हैं तो साफ साफ बताएं यह कुरान का मामला है और पेश नहीं हो रहे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म चीनी सदर की दावत पर बीजिंग रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ 3रे बेल्ट एंड रोड फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में लिखा चीनी सदर की दावत पर बेल्ट एंड रोड फोरम में शिरकत के लिए बीजिंग रवाना हो रहा हूं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए ताल्लुकात मजबूत और इलाकाई राबतों को फरोग देने के ख्वाहां हैं। इसराइली टैंक गाजा में दाखिल, शदीद गोलाबारी शुरू कर दी। हमास मुजाहिदीन और यरगमालियों की तलाश में घरों को मिस्मार किया जा रहा है। फलस्तीनी शोहदा की तादाद 2600 से तजावुज कर चुकी है। 1000 अफराद मलबे तले दबे हैं। 10,000 फलस्तीनी जख्मी हैं। शिमाली गाजा को खाली करने का फिर 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया गया। हमास ने खबरदार करते हुए कहा कि इसराइल के लिए जहन्नुम तैयार है।
فلسطینی اتھارٹی کے سربراہ محمود عباس نے کہا ہے کہ حماس کی پالیسیاں اور کارروائیاں فلسطینیوں کی نمائندگی نہیں کرتی. وفا نیوز ایجنسی کے مطابق وینزویلا کے صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو میں انہوں نے مزید کہا PLO فلسطینیوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. دونوں رہنماؤں نے غزہ پر اسرائیل کی اندھا دھند حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. دونوں رہنماؤں نے جنگ فوری بند کرنے اور انسانی امداد پہنچانے کے لیے راہداری کھولنے کا مطالبہ کیا. حماس اسرائیل تنازع پر امریکی حکمت عملی یا پھر یو ٹرن. امریکہ کے صدر نے اسرائیل کو غزہ پر قبضہ نہ کرنے کا مشورہ دیا. CBC نیوز کو انٹرویو میں جو بائیڈن نے کہا غزہ پر دوبارہ قبضہ اسرائیل کی بڑی بھول ہوگی، لیکن حماس کا مکمل طور پر خاتمہ کرنا بھی ضروری ہے. سائفر کیس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں. چیئرمین PTI کی جیل میں سماعت کے خلاف درخواست. بات کریں گے اپنے نمائندے حسین احمد چودھری سے. جی حسین احمد چودھری. جی دیکھیے، سائفر کیس میں جیل ٹرائل اور جیل میں سماعت کرنے کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے. جو تحریری شکل میں فیصلہ ہوگا وہ تو کچھ دیر بعد جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. تاہم اس وقت اس کے کچھ نکات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. چیئرمین PTI کی درخواست پر جو فیصلہ جاری ہوا ہے اس میں چیئرمین PTI کی درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹائی گئی ہے. جیل ٹرائل سیکورٹی کے مد نظر چیئرمین PTI کے حق میں ہے. بظاہر جیل ٹرائل کے معاملے پر کوئی بدنیتی نظر نہیں آئی. فیصلے میں یہ کہا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ چیئرمین PTI خود اپنی سیکورٹی کے حوالے سے متعدد بار خدشات کا اظہار کر چکے ہیں. چیئرمین PTI کو جیل ٹرائل پر تحفظات ہوں تو ٹرائل کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں. تحریری فیصلہ جو ہے وہ کچھ دیر بعد جو ہے وہ جاری کیا جائے گا. اس کے جو نکات ہیں وہ سامنے آئے ہیں. اور بہت شکریہ حسین احمد چودھری. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. خبر آپ کو دیں، توشہ خانہ کیس سے متعلق 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں کیس میں درخواست ضمانت پر سماعت. بشرا بی بی وکیل لطیف کھوسا کے ہمراہ ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس کی عدالت میں پیش ہوئی. بات کریں گے، فاروق اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بتائیے فاروق اس متعلق. جی بالکل، بشرا بی بی کی جانب سے توشہ خانہ اور 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل میں ضمانت کی درخواست دائر کی گئی تھی. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کے رخصت پر ہونے کے باعث ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس نے کیس کی سماعت کی. بشرا بی بی اپنے وکیل لطیف کھوسا کے ہمراہ عدالت میں پیش ہوئیں. عدالت نے استفسار کیا کہ بشرا بی بی کہاں ہیں، جس پر بشرا بی بی روسٹرم پر آئیں. عدالت نے استفسار کیا پروسیکیوٹر سے کہ کیا بشرا بی بی کی گرفتاری درکار ہے یا نہیں، جس پر پروسیکیوٹر کا یہ کہنا تھا کہ اس پر تو انویسٹیگیشن آفیسر ہی بہتر بتا سکتے ہیں، جس پر عدالت نے آئندہ سماعت پر انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی نوٹسز اس حوالے سے جاری کر دیے گئے ہیں. جبکہ جو لطیف کھوسا ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جس دن احتساب عدالت نے اس سے قبل ضمانت کی درخواست نمٹائی اسی دن ہی نیب نے بشرا بی بی کو دوبارہ نوٹس بھیج دیا. جج راجہ دوبارہ نوٹس جاری کیا گیا ہے بشرا بی بی کو. فاروق آپ کا شکریہ. اور الیکشن کمیشن نے جانبدار نگراں وزراء و مشیر کے خلاف درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا. بات کریں گے اپنے نمائندے زاہد مشوانی سے. زاہد، کیا فیصلہ ہے؟ نگران حکومت میں وفاقی وزراء اور وزیر اعظم کے مشیر کو عہدے سے ہٹانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نے درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا. حکومت میں وفاقی وزراء اور وزیر اعظم کے مشیر کو عہدے سے ہٹانے کے معاملے پر الیکشن کمیشن نگران وزراء کو ہٹانے سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا اور اس کے مطابق الیکشن کمیشن نے درخواست کو قابل سماعت قرار دیا ہے. درخواست جو ہے وہ عزیز الدین کاکا خیل ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی تھی کہ نگران وفاقی وزیر فواد حسن فواد مشیر احد چیمہ کو ہٹا دیا جائے. انہوں نے ایسے یہ درخواست کی تھی اور موقف اختیار کیا تھا کہ وزیر اعظم کے سیکرٹری توقیر شاہ سابق وزیر اعظم کے سیکرٹری جو ہیں وہ رہے ہیں اور آرٹیکل 218 کے مطابق نگران سیٹ اپ غیر جانبدار ہونا چاہیے. واضح رہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ 10 اکتوبر کو محفوظ کیا تھا. بہت شکریہ زاہد مشوانی. انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسد عمر بولے، انصاف یہی ہے، ایک جماعت کو جلسے کی اجازت ملی ہے تو سب کو ملنی چاہیے. خواہش ہے جلد انتخابات ہوں اور چیئرمین تحریک انصاف اور نواز شریف انتخابی مہم کے لیے آزاد ہوں. میاں صاحب کو جی واپس اپنا ملک ہے، ان کو ہونا ہی ادھر پاکستان میں چاہیے تھا اور ظاہر ہے واپس آئیں گے تو جو قانون ہے اسی کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. لیکن اگر آپ میری ذاتی خواہش پوچھیں تو میری ذاتی خواہش تو یہ ہوگی کہ الیکشن جو ہے وہ ایک تو جلد سے جلد ہوں اور اس میں عمران خان اور میاں محمد نواز شریف دونوں فری ہوں الیکشن کیمپین کرنے کے لیے اور پاکستان کے عوام پھر فیصلہ کریں. آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ خاموش رہیں گے، آپ فلسطین کے عوام کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کو کوئی بڑی بار سے کوئی آشیرواد مل جائے گی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے.
اگر آپ دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے بشمول فلسطین کے ان کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر دنیا کشمیر والوں کے لیے آواز اٹھائے گی. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کشمیر کو حق ملے، پاکستان کو حق ملے، تو پھر ہم ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھانی. پی ڈی ایم ترجمان حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں پس پردہ روابط کے ذریعے ڈیلز ممکن ہے. چیئرمین پی ٹی آئی سے بھی بات ہوگی. غیر قانونی افغانیوں کو نکالنے کا فیصلہ نگراں حکومت نہیں کر سکتی. جب آپ پاور پالیٹکس کریں گے تو پھر یہ ڈیل یہ چیزیں سامنے آئے گی. بات بھی ہوگی، ڈیل بھی ہوگی، لیکن کب ہوگی یہ وقت پہ منحصر ہے. پی ٹی آئی کو نکالنے کے لیے اس کی بی نے، بیگم نے، بشرا خاتون نے کوشش کی ہے، لیکن کارآمد کیوں ثابت نہیں ہوئی؟ شاید کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں. بیرونی ممالک کے کچھ اہم شخصیات سے آپ نے بتایا تھا کوئی ثبوت بھی ہے آپ کے پاس؟ ہاں بالکل ہے. اگر ملک میں الیکشن نہیں ہوں گے تو ملک میں اسٹیبلٹی آئے گی. ایک مہینے میں افغان ریفیوجیز نے 1 مہینے میں جانا ہے. اب یہ فیصلہ ایک کمزور حکومت نہیں کر سکتی. یہ فیصلہ منتخب حکومت پر چھوڑ دیں. وہ میں بھی تھوڑا حیران ہوا کہ انٹیریئر وفاقی جو نگران انٹیریئر منسٹر ہے سرفراز خان بگٹی صاحب، انہوں نے پریس کانفرنس کی. وہاں انہوں نے بتایا کہ حافظ حمداللہ پر جو حملہ کرنے والا ماسٹر مائنڈ تھا وہ ہم نے ہلاک کر دیا، زندہ نہیں پکڑا گیا، تاکہ کچھ نہ کچھ معلومات ان سے ہو سکے کہ آپ کون ہیں. اس پر افسوس ہے کہ پی ایم ایل این والے کسی بھی ذمہ دار شخص نے نہ فون کیا ہے اور نہ عیادت کے لیے کوئی آیا ہے. بلاول بھٹو زرداری پی ڈی ایم کا ایسا نہیں تھا، لیکن باوجود اس کے وہ میری عیادت کے لیے آیا ہے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. مودی اسٹیڈیم میں بھارتی شائقین نے بدتمیزی کی حدیں پار کر دیں. پاکستان کے کھلاڑیوں پر نامناسب جملے کسے. رضوان کے پویلین لوٹتے وقت بھی شائقین نے نعرے لگائے. ایک شائق نے اسٹیڈیم میں خاتون پولیس اہلکار سے بدتمیزی کی اور ہاتھ تک اٹھا دیا. بھارتی اداکارہ اروشی نے بتایا اسٹیڈیم میں ان کا 24 کیرات گولڈ کا آئی فون کھو گیا. کسی کو ملے تو رابطہ کرے. دیکھتے رہیے ARY نیوز.